غزہ میں قحط کی صورتحال یہ چیز جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ غزہ میں رکاوٹوں کی وجہ سے لوگ خوراک تک نہیں پہنچ پاتے۔ امریکہ غزہ میں فوڈ سینٹرز بنانے جا رہا ہے۔ امید ہے غزہ کی ضرورت مندوں تک کھانا پہنچے گا۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کے ساتھ مذاکرات میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ بھوک سے بلکتے بچوں کے مناظر دل دہلانے والے ہیں، امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ایم پی اے احمد بچھر اور ممبر قومی اسمبلی احمد چٹھا نااہل، نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اے ٹی سی نے سینیٹر اعجاز چودھری، ممبر قومی اسمبلی احمد چٹھا اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھر کو مجرم قرار دے دیا۔ 10 برس کی سزا سنائی۔ احمد چٹھا NH 66 وزیر آباد اور احمد خان بچھر PP 87 سے منتخب ہوئے تھے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے ایک دوسرے کو تھپڑ رسید۔ حکومتی رکن احسان ریاض اور اپوزیشن رکن خالد زبیر نثار کے درمیان ہاتھا پائی۔ ارکان نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں۔ تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی ہوئی۔ اپوزیشن رکن خالد زبیر نے حکومتی رکن احسان ریاض کو تھپڑ مارا۔ احسان ریاض اور خالد زبیر کے جھگڑے میں ذیشان رفیق بھی آئے۔ قائم مقام اسپیکر نے بار بار منع کیا مگر ارکان ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے رہے۔ اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بھارت کے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے آپریشن مہادیو کے نام سے جعلی مقابلے شروع۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلہ، 3 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں پہلگام آپریشن پر آج سے بحث کا آغاز ہونا تھا۔ پارلیمنٹ میں پہلگام آپریشن پر بریفنگ کے روز بھارت نے نیا ڈرامہ رچایا۔ آپریشن مہادیو کا مقصد نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی تحریک آزادی کو کچلنا ہے بلکہ اندرون ملک سیاسی ساکھ بحال کرنا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی پر متفق، دونوں ممالک کا فوری غیر مشروط جنگ بندی پر اتفاق۔ جنگ بندی معاہدہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہوا۔ مذاکرات میں ملائیشیا، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے اعلیٰ عہدیداران سمیت چین اور امریکہ کے سفیر بھی موجود تھے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ دونوں ممالک نے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے ملائیشیا میں ملاقات کی۔ جھڑپوں میں 35 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ پہلگام حملہ کرنے والے بھارتی ہیں، دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سینئر کانگریسی رہنما پی چدمبرم نے پہلگام واقعے پر بھارتی پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے، آخر بھارتی حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں؟ کیا حکومت نے ان کے پاکستانی ہونے کی شناخت کی؟ حملہ کرنے والے دراصل بھارتی ہیں، انہوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ بھارتی سابق وزیر داخلہ چدمبرم نے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ چدمبرم کا بیان بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ بھارتی حکومت حملہ آوروں کی شناخت چھپا رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی شہری تھے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر سیکٹر پر اعلیٰ سطح اجلاس، چینی کی ترسیل میں تاخیر اور معاہدے کی خلاف ورزیوں پر سخت نوٹس۔ رانا تنویر حسین نے کہا، چینی کی قلت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مارکہ حق میں پاکستان کو بھارت پر تاریخی برتری حاصل ہوئی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے جنگی طیارے گرا کر غرور خاک میں ملا دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، یوم آزادی بھرپور جوش اور جذبے سے منایا جائے گا۔ معاشی میدان میں بھی بھارت کو شکست دیں گے۔ اڑان پاکستان ملک کی ترقی کا روڈ میپ ہے اور پاکستان کو دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل کرنا ہماری ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کو پورے عالم اسلام کا لیڈر قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں بولے، بطور میئر استنبول رجب طیب ایردوان کا دور سنہری تھا۔ ایردوان کو پاکستان کا عظیم دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں پاک ترک تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ اور راولپنڈی میں سدرا قتل کیس کے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہنا پرویز بٹ کا ٹویٹ، لکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس کیس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پل پل کی رپورٹ طلب کی۔ درندگی میں ملوث کسی بھی درندے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔